حسین ہمیں وہ دکھانا چاہتے ہیں جو حقیقت ہو۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ میں سوچنے لگا یہ موذی ہے، حملہ کرے گا، مجھے آگے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ لوگوں نے مجھے دیکھ کر تبصرے شروع کیے، وہ دیکھو مولانا کو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، بڑی بہادرانہ جملے بولتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں۔ کچھ لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کھڑا میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے۔ جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی، حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے۔ یہاں بیٹھنے والے دھوکہ کھانے والے لوگ نہیں ہیں، فرش ازا سے جوڑنے والے نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم مولا علی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم مولا علی کے مرید لوگ ہیں، ہم مولا علی کے نام پہ قربان ہونے والے لوگ ہیں۔ ہماری تو کمزوری ہی علی ہے۔ ہمیں تو ہر وہ شخص اپنا لگتا ہے جو مولا کا نام لیتا ہو۔ اس لیے ہم جس قبیلے کے لوگ ہیں، جس گھڑے سے ہم پانی پیتے ہیں، اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ جی یہ جگہ بصیرت دینے کی جگہ ہے۔ ہم دنیا میں جب سے آئے ہیں اور جب تک رہیں گے ایک مشترکہ کیفیت میں مبتلا رہیں گے، اور وہ کیفیت ہے دھوکے اور فریب کا سامنا۔ میں اور آپ اس وقت سب کپڑے پہنے بیٹھے ہیں۔ عربی زبان میں کپڑوں کو لباس کہتے ہیں، اور لباس کا معنی لغت میں جا کر دیکھیے دھوکہ ہے۔ لباس یعنی دھوکہ۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا ہوتا ہے کہ پہلا دنیا کا تحفہ اسے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، وہ جو دادی نانی نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے۔ دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ۔ اب میرے مولا علی کا جملہ سنیں نہج البلاغہ کا، فرماتے ہیں ما لبس تو لباس یعنی دھوکہ۔ علی فرما رہے ہیں ما لبس تو علیہ ولا لبسا لنا۔ آج تک مجھ علی نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ تو یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے، دید بدلنے کی جگہ ہے۔ خبردار کسی کو لمبا دیکھ کر بڑا مت مانیے گا، اور کسی کو چھوٹا دیکھ کر حقیر نہ مانیے گا۔ انسان فٹوں سے ناپا نہیں جاتا، کسی کی شخصیت انچی ٹیپوں سے ناپی نہیں جاتی۔ کوئی 6 فٹ کا ہے تو کردار بھی 6 فٹ کا ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر قرآن کی نہیں، پورے دین کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اور اللہ کے نظام کی حفاظت کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ نظام الہی جہاں محفوظ رہے، جس کے ہاتھوں میں محفوظ رہے، وہ بی بی سیدہ ہے۔ میرا دل کر رہا ہے تھوڑی دیر میں اپنے تمہید میں اور رہوں۔ بڑی گاڑی سے اترتا ہوا کوئی بڑا آدمی نہیں ہوتا۔ خبردار بڑے بنگلے میں رہنے والے کو امیر نہ جانیے گا۔ بعض لوگ کلف کے کپڑے پہنتے ہیں تو ٹیڑھے ٹیڑھے چل رہے ہوتے ہیں، جی وہ مہنگے کپڑے پہن کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی بڑا آدمی ہو گیا ہوں۔ ان چیزوں سے آدمی بڑا نہیں ہوتا۔ کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو وہ حقیر نہیں ہوتا، کسی کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی ہوں تو فقیر نہیں ہوتا۔ خبردار جن کے کپڑے اسے لگ رہا ہو کہ یہ سادہ آدمی ہے، اس کا احترام ضرور کیجیے گا۔ اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہوا ہے۔ کیا معلوم کہ وہ جو ہمارے سامنے پھٹے ہوئے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اور کیا معلوم جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے وہ علاقے کا یزید ہو۔ تو یہ کسوٹیاں نہیں ہیں، یہ پیمانے نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر فقراء اور مساکین، اور خاص طور پر جن کو اللہ نے آزمائشوں میں مبتلا رکھا ہے، ان کا اللہ سے تعلق بڑا گہرا ہوتا ہے۔ حدیث کے باب میں ایک پورا باب ہے، حدیث میں ایک پورا باب ہے، ربا اشعث اغبر مدفوع بالابواب، جسے دروازوں سے دھتکارا جا رہا ہو، جس کی توہین کی جا رہی ہو، جس کو ٹوکا روکا جا رہا ہو، جس کو شرمندہ کیا جا رہا ہو، اس کو تم شرمندہ نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ایک لمحے میں اللہ سے بات کر لیتا ہے۔
جی خیال رہے، فقراء کا خاص خیال رہے. میرا دل کر رہا ہے ایک لمحہ اور رکوں یہاں. ایک ایسے ہی فقیر درویش ایک جگہ سے گزر رہا تھا. ایک دودھ کی دکان پر سے اس کا گزر ہوا. مارکیٹ میں سے ایک دودھ کی دکان کے سامنے سے گزرا تو دودھ والے نے آواز دیا، دودھ پیو گے؟ پہلے تو دکان کو اچھا طرح دیکھا، کہنے لگا ہاں پلا دو. یہ ہر ایک کی چیز کھاتے نہیں ہیں. مجھے ویسے معاشرے میں فقیر بہت مشکل سے ملے ہیں، ایک دو ملے ہیں. یہ جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فقیر نہیں ہوتے، یہ تو ذلیل ہیں. مانگنے والا فقیر مانگنے والا ہوتا ہی نہیں، فقیر تو دینے والا ہوتا ہے. تھکے نہیں ہیں تو ایک مثال دے دوں. جناب مقداد آ گئے میرے مولا علی کے دروازے پر، یا علی میرے گھر میں فاقے. حضرت سامنے مٹی کے ڈھیلے کی طرف اشارہ کر کے کیسے اٹھا کے لاؤ. مقداد مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے. مولا نے فرمایا اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنے ہاتھ پہ رکھ کے کہو یا علی. اس نے مٹی کے ڈھیلے کے اوپر یا علی کہا، وہ سونے میں تبدیل ہو گیا. مولا نے فرمایا مقداد لے جاؤ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرو. مقداد نے ایک سخت پتھر سے اسے توڑا، ٹکڑے ٹکڑے کیے، چھوٹی سی سونے کی ڈلی اٹھائی، باقی وہیں چھوڑ دی. مولا کا ہاتھ چوم کے جانے لگے. مولا نے آواز دے کر کہا مقداد سونا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ مڑ کر دیکھا، کہا مولا میرے آج کے لیے کافی ہے. اب ایک شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جملہ سنے مقداد کا. میرے مولا سے کہنے لگے مولا میرے لیے آج کے لیے یہ کافی ہے. مولا نے فرمایا لے جاؤ تمہارے کل کام آئے گا. فرمانے لگے مولا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو. یہ دوسرے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. توجہ کر لی. دودھ والے نے کہا جی دودھ پی لو، تو پی لیا. اس کو دیکھ کر کہا ٹھیک ہے پلا دو. دودھ پی کے جو آگے چلے تو ان کا پیر ایک گڑھے میں جا کے گیا جہاں کیچڑ تھی. تو اس سے کیچڑ اڑی اور روڈ کے کنارے پہ دو آشنا باتیں کر رہے تھے، ایک لڑکی ایک لڑکا. جی وہ کیچڑ جا کے لڑکی کو لگی. اچھا کیچڑ لگی لڑکی کو، برا لگا لڑکے کو کیونکہ وہ ان سے تعلق تھا ان کا. تو وہ 2 قدم آگے بڑھے اور اس فقیر کو 2-4 تماچے مارے، تھپڑ مارے. تمہیں نظر نہیں آتا، دیکھ کر نہیں چلتے؟ تو آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگا یا اللہ کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں تھپڑ لگواتا ہے. جیسے یہ کہا نا کہ کہیں دودھ پلواتا ہے کہیں تھپڑ لگواتا ہے، تو وہ عورت زمین پر گری، تڑپی، مر گئی. سب نے کہا بھائی تم تو بڑے اللہ کے ولی ہو، تم نے بد دعا دی اور وہ مر گئی. کہنے نہیں میں نے کسی کو بد دعا نہیں دی، 2 یاروں کا مسئلہ ہے. ایک یار نے مجھے مارا، ایک یار نے اسے مارا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کا تعلق اپنے مولا سے بڑا گہرا ہوتا ہے. خبردار خبردار کسی کو ان حلیوں میں دیکھ کر احترام نہ کیجیے گا. احترام کی بنیاد تقوی ہے، محبت اہل بیت ہے. اب یہ سورہ تو بہت چھوٹا ہے، مگر قرآن اور اسلام اور دین اور اللہ کے تمام تر پیغامات کا اگر کوئی بیمہ ہے، کوئی انشورنس پالیسی ہے، کوئی تحفظ کا ذریعہ ہے تو اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اے میرے حبیب میں نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ عطا کر دی. عزیزان گرامی ہم سیدہ کے چاہنے والے ہیں اور محشر میں بی بی کی محبت ہی ہمارے کام آئے گی. اس وقت پاکستان میں سیدہ کے موضوع پر بڑی گفتگو ہو رہی ہے. مجھے تو پہلے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ راولپنڈی کا یہ آبپارہ کا تھانہ ہی کیوں ہے جو FIR قبول کرتا ہے. اس پہ بھی غور ہونا چاہیے کہ آخر وہیں سب کچھ کیوں گفتگو ہوتی ہے. 2 سال پہلے ہمارے ایک مولانا نے کراچی میں ایک ٹی وی چینل پہ کہہ دیا تھا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں. تو اسی آبپارہ تھانے میں جا کے FIR کی درخواست دی گئی. اس وقت بھی ہم نے مولانا سے کہا تھا کہ مولانا ہمت نہیں ہاریے گا، آپ نے وہ بات کی ہے جو ہم 1400 سال سے کر رہے ہیں. آپ نے کوئی بات غلط نہیں کی، اپنی بات پہ ڈٹے رہیے، جواب دیں گے. اور جواب دیا الحمدللہ. ہم نے کہا جی پوچھئے ان لوگوں سے کیا یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ تو مفتی صاحب اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں نبی نے فرمایا ہے. تو بھائی یہ کس کے لیے فرمایا؟ کہنے ہمیں یہ سعادت حاصل ہے جب آپ کی بات آئے تو علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اور جب میں کہوں مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے تو یہ اس میں برا لگنے کی کون سی بات ہے؟ اور پھر یہ کون سی بات ہوئی کہ جی
مولا علی کے بھی کوئی اور مولا تھے. اچھا کل تک جو لفظ مولا نہیں مانتے تھے آج مولا مان رہے ہیں. کہنے مولا علی کے بھی مولا تو چوتھے نمبر پر ہیں. مولا علی کے اوپر بھی کسی اور کی ولایت تھی, کسی اور کی حکومت تھی, کسی اور کی مولائیت تھی. میں نے کہا اگر یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں یہ توہین انبیاء ہے, تو یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر مولا علی سے افضل ہیں یہ اہل بیت کی توہین ہے. نہیں, بہت روشن بات ہے. سرکار دو جہاں نے اپنے جیسا اگر کسی کو کہا ہے تو وہ علی ہے. اور سیدہ کا مقام اس لیے بلند ہے کہ بضعت الرسول ہے. سیدہ کی عظمت اس لیے بلند ہے کہ جس کے لیے کھڑا ہو جائے مصطفیٰ وہ سیدہ بطول عذرا ہے. تو علی و بطول کا کسی سے کوئی مقایسہ نہیں ہے. میرے مولا علی فرماتے ہیں لا یقاس بعلی محمد احد من هذه الامہ, اس امت کے کسی فرد کو بھی ہم اہل بیت کے برابر میں لا کے نہ بٹھانا. کیف یسبى من جرت نعمتہم, وہ اہل بیت کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو اہل بیت کے ٹکڑے کھاتے ہوں. تو خبردار, میں بہت واضح اور روشن عقیدوں کا حامل, اور مجھے اس بات کا بہت احساس ہے کہ میری مجلس میں اہل سنت کی بڑی تعداد تشریف فرما ہے. سنی ہماری جان ہے, سنی ہمارے بھائی نہیں ہے, اس سے زیادہ بڑی بات کیجئے. سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے, اور در حسین پہ ہر ایک آ سکتا ہے. اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم میزبانی کر رہے ہیں ذکر اہل بیت کے عنوان سے. شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں, نوکر ہیں, اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے, مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. میں اپنے ذاکرین سے اور اپنی شخصیات سے, علماء سے بھی گزارش کرتا پھر رہا ہوں کہ یہ ممبر جھگڑے کے موضوعات اور اختلافات کے موضوعات بیان کرنے کی جگہ نہیں ہے. یہاں تو محبت کی بات کیجئے, یہاں اہل بیت کی عظمت بیان کیجئے, یہاں اہل بیت کے محاسن بیان کیجئے. اگر ہم لڑائی جھگڑے کی باتیں کریں گے, اختلافی موضوعات کو بیان کریں گے, تو کل سے سنی نہیں آئے گا مجلس میں, ہندو نہیں آئے گا مجلس میں, جی غیر مسلم نہیں آئے گا مجلس میں. اور یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ شاعر دو مصروں میں کہتا ہے یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا. لہذا یہ جگہ تو سب کے بیٹھنے کی جگہ ہے نا, یہاں ہر ایک بیٹھ سکتا ہے. برابر والا برابر والے سے پوچھنے کا حقدار نہیں ہے کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو. جو بھی امام حسین کے ذکر میں آ کے بیٹھا ہے وہ ہمارا ہے, وہ پیارا ہے. لہذا شاعر پھر دو مصروں میں کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں, یہ پیار دینے کی جگہ ہے. بہت زحمت دے دی میں نے آپ کو. چلیے کچھ دیر کے لیے در سیدہ پر رہیں. ایام فاطمیہ, ایام بی بی ام البنین, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم سیدہ کے محبوں میں ہیں. اللہ نے اس کائنات میں سیدہ جیسا کسی کو بنایا ہی نہیں. بات سنگین ہے مگر اللہ کرے ہو جائے. جبریل سرکار کو وحی پہنچاتے تھے مگر اللہ سے بھی لیتے تھے, یہ بات مجھ سے ہضم نہیں ہوتی. اگر جبریل سرکار کو وحی پہنچاتے تھے یہ بات تو طے ہے, لیکن اللہ سے لیتے بھی تھے, یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا. جب معراج پر پہنچے تو کیا کہا, یا رسول اللہ اگر ایک قدم آگے گیا تو چل جاؤں گا. تمہاری تو اس بارگاہ میں رسائی نہیں ہے تو وہی لیتے کیسے تھے؟ بات جا رہی ہے میری ہے نہیں؟ جبریل تم تو اگر ایک قدم آگے گئے تو تمہارے پر جل جائیں گے, تو پھر تم اللہ سے لیتے کیسے تھے؟ تو جو اللہ اور جبریل کے درمیان وحی الہی کا واسطہ ہے اسے فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی. آپ نے بہت سنا ہوگا
کہ کہا جاتا ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. جب کوئی رشتہ طے پاتا ہے ہمارے بچے کا ہماری کسی عزیز بچی سے تو کہتے ہیں جی بڑا اچھا جوڑا ہے, دونوں اتنے پڑھے ہوئے ہیں, دونوں کا معیار یہ ہے, دونوں کی شکل صورت بڑی اچھی ہے, ساتھ بڑے اچھے لگیں گے, تصویریں بڑی اچھی کھینچیں گی, زندگی بڑی اچھی گزرے گی. دیکھو رشتہ بہت صحیح ہوا ہے. ویسے رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں. میں کہتا ہوں رشتے اگر آسمانوں پہ بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمانوں پر نہیں بنتے, رشتہ آسمان پر بنا ہے. بڑی عنایت آپ کی توجہ ہے. ایک رشتہ آسمان پر بنا ہے, وہ علی و بطول کا رشتہ. اللہ نے جس کا نکاح پڑھایا 70,000 فرشتوں کو گواہ بنایا. سیدہ بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے آواز دی, یا اللہ میرے بابا کی امت کی نجات, یا اللہ میں امت مصطفیٰ کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھنا چاہتی, میں شفاعت چاہتی ہوں اپنے بابا کے کلمہ پڑھنے والوں کی. اب میں آپ محترم سننے والوں سے پوچھتا ہوں کہ مہر کون دیتا ہے؟ گردن ہلائیے, بولیے. شوہر دیتا ہے نا. آپ نے دیا ہوا یا نہیں؟ 5 آدمی بھی اگر آج مہر جا کے دے دیں گے تو مجھے تو عورتوں سے دعائیں مل جائیں گی. جی مہر دینے کے لیے طے پاتے ہیں, معافیاں مانگنے کے لیے نہیں. پرانے بزرگ تو بڑے سستے میں چھٹ گئے, 5-5 ہزار روپے کا مہر تھا اور وہ بھی اب معافیاں مانگتے ہیں بیگم صاحب. اچھا بیگم صاحبہ کو بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80 سال تک معافیاں ہی لیتی رہتی ہیں. نہیں بعد میں دے دیجیے گا, پھر کچھ عرصے بعد, نہیں بعد میں دے دیجیے گا. ارے کون سی جلدی ہے. وہ 5,000 روپے پہ جو ان کی حکومت رہتی ہے نا, تو وہ اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے ان کے لیے. تو یہ مہر مرد دیتا ہے نا, شوہر دیتا ہے. جی ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا رکھ دیجئے 10 لاکھ روپے مہر. میں نے کہا بھائی اتنے مہر تمہارا بچہ دے گا کیسے؟ کہنے کون سا دینا ہے؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے طلاق تھوڑی ہوگی انشاءاللہ, زندگی گزرے گی. طلاق سے مہر کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ تصورات ہیں, انہیں بھی اسی مجلس کے ذریعے سے ہی ٹھیک کیا جائے گا. جی مہر شوہر دیتا ہے یا نہیں؟ بھائی بول دیجئے نا. شوہر دیتا ہے نا مہر. بی بی فرما رہی ہے میرے بابا کی بخشش, میرا مہر کون بخشوائے گا مصطفیٰ کی امت کو؟ کون نجات دلائے گا سرکار کی امت کو؟ کون جنت میں لے جائے گا نبی کی امت کو؟ جس کے ہاتھ میں امت مصطفیٰ کی نجات ہے اسے علی کہتے ہیں. بغیر علی کے گزارا نہیں ہے, بغیر مولا علی کے گزارا نہیں ہے. ہم پر الزام نہ ٹھہراؤ, ہمیں تانے نہ دو, ہمیں چٹکیاں نہ بھرو کہ ہر بات میں علی, ہر بات میں علی. جب تمہاری مجلس ہو اس میں علی کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے. ہم کیا کریں؟ نبی کی خواہش یہی ہے, سرکار کا فرمان ہی یہ ہے. مل کر جواب سرکار کی خواہش یہ ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. کوئی تمہاری مجلس نہ ہو جس میں علی کی بات نہ ہو. ہر مجلس میں علی کی بات ہو. تو بات اتنی زیادہ ہوگی نا کہ ہر مجلس میں بات ہو مگر بات کم نہ ہو. اس کی بات ہی اتنی ہے, اس کا ذکر ہی اتنا ہے. جی جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے تو سرکار نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار ہے اور ہر اونٹ پر سامان لدا ہوا ہے, بوریاں بندھی ہوئی ہیں. پہلے اونٹ کو پتا نہیں ہے, پہلے اونٹ کا پتا نہیں ہے کہ کہاں تک جا چکا ہے, آخری نظر نہیں آ رہا. ان گنت اونٹوں کی قطار, ہر اونٹ پہ سامان لدا ہوا ہے. کہا جبریل یہ اونٹ کیسے ہیں, ان پہ مال کیسا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی فاطمہ کا جہیز ہے. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی فاطمہ کا جہیز بنایا ہے. فرمایا ایک اونٹ رکواؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں اس میں سامان کیا ہے. ایک اونٹ بٹھوایا گیا, اس کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے 1000 کتابیں نکلی اور ہر کتاب میں 1000 علی کی فضیلتیں لکھی تھی. اللہ نے سیدہ کا جہیز علی کے کمالات کو قرار دیا ہے. دنیا کی بیگمات فخر کرتی ہیں, یہ وزیر اعظم کی زوجہ, یہ صدر مملکت کی زوجہ, وہ گورنر صاحب کی زوجہ, وہ وزیر اعظم صاحب کی زوجہ, یہ آیت اللہ کی زوجہ.
دنیا کی بیگمات اپنے شوہروں پہ فخر کرتی ہیں، واحد جوڑا ہے شوہر فخر کرتا ہے میں فاطمہ کا شوہر. رسول مجھے فخر ہے کہ میں علی فاطمہ کا شوہر ہوں. جی جی تو کون بخشوائے گا جی امت مصطفیٰ کو؟ تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، بولتے رہیے. آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. بہت عرصے سے اس علاقے میں آنے کی خواہش تھی مگر توفیق نہیں ہو رہی تھی، اور بڑی قربانیوں کا علاقہ ہے، بڑی قربانیوں کا علاقہ ہے، بڑی جانثاریوں کا علاقہ ہے. جانیں دی ہیں، قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے، اور مگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمیں تو اہل بیت کے نام پہ عزت ملی ہے. پاکستان میں ویسے بھی شیعوں کا کوئی دشمن نہیں ہے. میں اپنا دشمن اس ملک میں کسی کو نہیں مانتا. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے اس ملک میں. جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی تکفیری نعروں سے، کافر کافر کے نعروں سے جنہوں نے پاکستان کی دیواریں کالی کی، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں. ہم شیعوں سے دشمنی کرنے کے لیے قابلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. دشمن کو مرد ہونا چاہیے، دشمن کو بہادر ہونا چاہیے. اتنا بے وقوف ثابت ہوا ہے یہ دشمن، یہ ہمیں مار کر مسترب ہے، ہم مر کے مطمئن ہیں. کچھ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. ممکن ہے کسی شہید کا بچہ مجھ سے کہے کہ میرے بابا مار دیے گئے، تو بھائی تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارا نقصان ہوا یا تمہاری عزت بڑھی؟ ہیپیٹائٹس بی میں، سی میں، ایکسیڈنٹ میں، ہارٹ فیلئر میں کسی کون ہے جو آب حیات پی کر آیا ہے؟ حضرت یوسف نے، حضرت عیسیٰ نے جس مردے کو زندہ کیا تھا ٹھوکر مار کر، وہ بھی بعد میں مر گیا نا، یہ آج تک زندہ ہے. سب کو مرنا ہے، سب کو جانا ہے. بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے یا حسین کہتے ہوئے دم نکلے؟ بہتر نہیں ہے امام حسین کی عزاداری میں دم نکلے؟ کوئی تناؤ کھچاؤ کی بات نہیں ہے. یہ ہمارے دشمن ہے ہی نہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ ہماری دشمنی کا عنوان پائیں. انہوں نے پورے پاکستان کو پریشان کیا. ایک صاحب کا کلپ ڈلا ہوا ہے کہ پاکستان میں ان تکفیریوں نے، جن کا فتنہ جھنگ سے شروع ہوا، ان لوگوں نے شیعوں کو پاکستان میں مار کر سنیوں کا نقصان کیا ہے. وہ جواب دے رہے ہیں، وہ خود بول رہے ہیں، اپنے لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کیا. یہ ہمارے قبیلے کے لوگ ہیں، وہ بھی دیوبندی ہیں جو بات کر رہے ہیں. انہوں نے غلط کیا شیعوں کو مار کے. اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، سڈنی میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، کینیڈا میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھا، امریکہ میں کوئی امام بارگاہ نہیں تھے. انہوں نے پاکستان میں مارا، انہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا. اب پوری دنیا میں تشیع پھیل گئی ہے. تو ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ہم تو ویسے ہی مصیبتوں کو مول لینے والے لوگ ہیں، ہم تو پریشانیاں ڈھونڈنے والے لوگ ہیں. کیا لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کم تھیں جو محمد الرسول اللہ بھی بول دیا؟ اور کیا محمد الرسول اللہ کے مصائب کم تھے جو علی ولی اللہ بھی بول دیا؟ ہم تو مصیبتوں کو مول لیتے ہیں. ہم تو چھت پہ علم لگا کے بتاتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ. ہم بھیڑ میں گم ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تاریخ میں ناپید ہونے والے لوگ نہیں ہیں، ہم مجمع میں ممتاز رہنے والے لوگ ہیں. ہمت کے ساتھ ہماری قوم نے وقت گزارا، ہماری شخصیات نے ہمت دکھائی، دیانت دکھائی، سیاست دکھائی، حکمت دکھائی. ہماری شخصیات نے قوم کو صبر و تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا. ساری شیعہ قوم مجتہدین کے پیروں میں گری ہوئی تھی کہ فتویٰ دے دیجئے کہ ان کو ہم مار دیں، مگر انہوں نے کہا نہیں، مارنا نہیں ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی کہ ہم ان کے بدن کو ماریں. یہ ان کی بے وقوفی ہے، وہ ہمارے بدن کو مارتے رہے، ہم آج بھی ان کے نظریے کو مار رہے ہیں. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا. اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے، ہمیں افتخار عطا کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا نقصان نہیں، ہمارے بھائیوں کا نقصان ہوا. آگ جنہوں نے جلائی تھی خود ان تک اس کی تپش پہنچ رہی ہے. 20 سال تک کسی ان کے قبیلے کے آدمی نے انہیں نہیں سمجھایا کہ یہ کام نہیں کرو، شیعوں کو نہیں مارو، یہ بات وہاں تک پہنچے گی. لیکن الحمدللہ ہم صبر کرتے رہے، برداشت کرتے رہے. کوئی جلوس کم نہیں ہوا، کوئی مجلس کم نہیں ہوئی، کوئی ماتم کم نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ہاں جو تھوڑی بہت کردار کی کمزوری تھی وہ بھی بہتر ہو گئی. ہم باعمل شیعہ ہونے کی طرف بڑھ گئے.
ہماری مسجدیں آباد ہو گئیں, ہمارے یہاں نماز میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے, ہمارا جوان بعد تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا ہے. الحمدللہ اس وقت ہم پاکستان میں 200 سے زیادہ اسکول بنا چکے ہیں, ہاسپٹل بن رہے ہیں, یونیورسٹیاں بننے جا رہی ہیں, کالج بننے جا رہے ہیں, فلاحی کام ہونے جا رہے ہیں. وہ سب ان جنازوں اور ان شہیدوں کی وجہ سے. ہمیں ہمارے شہیدوں نے ہمت بندھائی. جی میں اور آپ جس قبیلے میں رہتے ہیں نا, ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہ زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے ہیں, موڑ کر دیکھتے ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. حالات کا رونا, توجہ ہے, حالات کا رونا, حالات سے متاثر ہونا یہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی نشانی نہیں ہے. جی حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا یہ اہل بیت کی نشانی ہے. انتہائی برے حالات میں بھی جینے کا طریقہ ہمیں اہل بیت نے دیا ہے. ہم نے کبھی اپنے اصولوں سے ہاتھ نہیں اٹھایا. جو لوگ ہمیں یہ جملہ کہہ کے تانا دیتے ہیں, تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے, جو لوگ یہ جملہ کہہ کے ہمیں تانا دیتے ہیں کہ یہ تقیے والے لوگ ہیں, چھپ کر بات کرتے ہیں, ہم سے زیادہ دھڑلے سے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. تقیے کا مطلب بزدلی نہیں ہے, تقیے کا مطلب بزدلی نہیں ہے. اول تو یہ تقیہ میں آن کرتا ہوں, آپ آن نہیں کرتے, مگر آپ ہم سے زیادہ تقیہ کرتے ہیں. میں آپ کے توسط سے کسی کو کہہ رہا ہوں, آپ ہم سے زیادہ تقیہ کرتے ہیں. میں جنت البقیع میں کھڑا تھا, بی بی کی قبر مبارک کو سلام کر رہا تھا, 4 ائمہ بقیع کو سلام کر رہا تھا, امہات المومنین کو سلام کر رہا تھا, صحابہ کرام کو سلام کر رہا تھا. تو ایک شخص کہنے لگا یہاں کہاں کھڑے ہو, یہاں کون ہے؟ میں نے کہا جی یہاں میرے مولا امام باقر ہیں, یا مولا امام حسن ہے. کہنے لگا تمہیں کیسے پتا کہ یہ یہاں پر ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ مزار کس کا ہے؟ کہنے لگے سرکار کا. میں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ توجہ ہے, سرکار کا گنبد نظر آتا ہے نا وہاں سے, توجہ ہے. میں نے کہا یہ مزار کس کا ہے سامنے ہرا گنبد؟ کہنے لگے سرکار کا ہے. میں نے کہا یہ تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگے مزار نظر آ رہا ہے. میں نے کہا تم نے یہ مزار گرایا, وہ مزار کیوں نہیں گرایا؟ کہنے لگا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں میں بغاوت ہوتی, جھگڑے ہوتے. میں نے کہا تقیہ میں کرتا ہوں یا تم کرتے ہو؟ تو ہمارے بھائی تقیہ بھرپور کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر ہم بیٹھے تھے تو بات آ گئی 3 طلاقوں کی. ایک مجلس میں 3 دفعہ نہیں 30 دفعہ بھی شوہر اپنی بیوی کو اگر طلاق دیتا ہوں 30 دفعہ بھی بول دے تو 1 دفعہ شمار ہوگی. پھر مجلس بدلنی ہوگی, 2-4-6 دن کے بعد پھر دوبارہ سے غصے کا ماحول خدا نخواستہ ہو جائے, پھر یہی جملہ بول دے تو دوسری دفعہ, پھر تیسری دفعہ, ایسے ہی اگر مرحلہ کچھ دن بعد ہو تو پھر تیسری دفعہ شمار ہوگی. فقہ اہل بیت میں, فقہ جعفریہ میں 3 مجلسوں میں 3 طلاقیں 3 شمار ہوتی ہیں. ایک مجلس میں 3 نہیں 30 بھی 1 شمار ہوگی. تو یہ ہم نے اپنا موقف دیا, قرآن کی آیت سے ہم نے بات کی. تو میرے ساتھ ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے میری مخالفت کی. انہوں نے کہا نہیں جی 3 دفعہ بول دیا, چاہے ایک مجلس میں ہو 3 ہو گئی, اب حلالے کی ضرورت ہے. تو جب وقفہ ہوا نا تو مجھ سے کہنے لگے مولانا بات آپ صحیح کر رہے ہیں مگر میں ٹی وی پہ بول نہیں سکتا. میں نے کہا مولانا آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تقیہ کرتے ہیں, تقیہ تو آپ کرتے ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جی غار میں سرکار تھے, اللہ نے مکڑی کا جالا تنوا کر انتظام کیا نہیں ہے. بستر پہ نبی نہیں تھے, علی کو لٹا کر اللہ انتظام کروا رہے ہیں. اللہ تقیہ کرے تو جائز ہے. میرے بچوں اور جوانوں, تقیہ بزدلی کو نہیں کہتے. تقیہ استعداد مخاطب, بولنے والے کا تو موضوع ہی نہیں ہے, بولنے والے کا عنوان ہی نہیں ہے تقیہ, سننے والے کا عنوان ہے. بولنے والا جب یہ طے کر لے کہ اس کے سامنے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, یہ اس کا قابل بھی ہے یا نہیں, یہ اس کا اہل بھی ہے یا نہیں, تو بس اس تشخیص کو تقیہ کہا جاتا ہے. آواز دے کر کہا مامون الرشید نے, کیا علی جنت و دوزخ تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا نے فرمایا بے شک میرے جد علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے. کہا حضور سمجھائیے. حضرت نے فرمایا تم نے سرکار کی حدیث نہیں سنی, یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر, یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے, تم سے نفرت کرنا کفر ہے. جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے, جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے, دوزخ میں جائے گا.
मामून रशीद की आवाज आई, हुजूर मुझे समझ में आ गया। मौला महफिल से उठे, ताजा आबा चलते हिरावी ने मौला की जूतियां सीधी की और ये कहा कि मौला वो जो जवाब आप दे रहे थे वही जवाब है। हजरत ने फरमाया वो उनके लिए था, तुम्हारे लिए और है। वो जितने काबिल थे इतना जवाब दे दिया। कहा मौला मेरे लिए जवाब क्या है? फरमाया मेरे जद अली महशर में खड़े होंगे, जन्नत से कहेंगे ये मेरा है, दोज़ख से कहेंगे ये तेरा है। तवज्जो है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सवाल के जवाबात का हमने तय नहीं किया था, लेकिन बहरहाल सवाल आ गया तो एहतराम है मोमिन की खातिर। नमाज जनाजा हर शख्स पर वाजिब है, चाहे वो दूसरी नमाजें पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, चाहे वो रोजा रखता हो या ना रखता हो, चाहे दाढ़ी रखता हो या ना रखता हो, हर शख्स पर नमाज जनाजा वाजिब किफाई है। ठीक है, जब वाजिब किफाई है तो वो आगे खड़ा हो जाए या पीछे खड़ा हो जाए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई इससे ज्यादा बेहतर सलवात पढ़ लीजिए। थोड़ी सी तसल्ली दीजिए मुझसे, आप उकता तो नहीं रहे, तंग तो नहीं आ रहे? तो आपकी मोहब्बतों की वजह से मैं एक मंजिल आगे आ रहा हूं। सैयदा का मेहर है उम्मत मुस्तफा की बख्शिश, बख्शवाने वाले का नाम है अली। बगैर अली के कोई जन्नत में जा नहीं सकता। जिन्हें मौला अली का नाम अच्छा नहीं लगता, मुझे समझ में नहीं आता वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंचेंगे कैसे। इसलिए कि जन्नत के आठों दरवाजों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह। आठों दरवाजों पर मौला अली तक कलमा लिखा हुआ है। मुझसे एक सुन्नी आलिम फरमाने लगे कि आप कलमा बढ़ा देते हैं। मैंने कहा नहीं, आप घटा देते हैं। कलमा तो नबी ने यहां तक पढ़ा है और सुन्नी शिया उलमा ने इसको लिखा है कि सरकार मौला अली का नाम जन्नत के दरवाजे पे लिखा है जी। और जन्नत के दरवाजे की कुंडी भी जब बजती है और जन्नत में हवाएं जब चलती हैं तो आवाज ही अली अली आती है जी। हमारे यहाँ जब तेज हवा चलती है तो सर सर की आवाज आती है ना, मगर जन्नत में जो हवा चलती है उस हवा का कोई मतलब जरूर होगा। ये जन्नत है, ये मेरा शहर नहीं है। मेरे दरवाजे पे जो बैल लगी हुई है वो जब बजाई जाती है तो एक नामफहूम आवाज निकलती है। ये जन्नत है, नामफहूम बातों की जगह नहीं है। जन्नत के दरवाजे पे जो कुंडी है, इन्ना लिबाबिल जन्नह हल्क़तुन मिन याक़ूततिन हमरा, जन्नत के दरवाजे पे सुर्ख रंग के याकूत की कुंडी लटकी हुई है। अला सफ़ाहि ज़हब, जो सोने की तख्ती पे जाके लगती है। इज़ा दक़्क़तिल हल्क़ा तन्नत व क़ालत या अली या अली या अली। जन्नत के दरवाजे की कुंडी जब बजती है तो उसमें से आवाज निकलती है या अली या। हदीस सुनाइए मैंने आपको। आयतुल्लाह मोहम्मद हुसैन तबातबाई की खिदमत में उनके शागिर्द अल्लामा जवादी पहुंचकर कहते हैं, उस्ताद जन्नत के दरवाजे पर, जुमला सुनिएगा, उस्ताद जन्नत के दरवाजे पे अली अली की सदाओं का फलसफा क्या है? तो अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने बेसाख्ता फरमाया, जिसके घर जाओगे उसी का नाम तो लोगे। देखिए सलवात भी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। देखिए मैं सुन्नी भाइयों से थोड़ा सा तवज्जो चाहूंगा। कोई दिल आजारी मतलब नहीं है, कोई तंग करना मतलब नहीं है, बात करना मतलब है। एक अरसे तक कहते रहे कि अहले बैत में और कुछ लोगों में कोई इख्तलाफ नहीं था। ये शिया हजरात ने इख्तलाफ बनाए हुए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया पर बात हो रही है कि बीबी अपना हक मांगने गई थी और बीबी को हक नहीं दिया गया। तो मेरा जवान कल रात मुझसे कह रहा था, मौलाना एक साहब ने अभी बहुत बदतमीजी की है जनाब जहरा के हवाले से। मैं तो वो जुमले भी नहीं कह सकता। एक मौलवी है, एक अहले हदीस आलिम है जो गोल्ड टीवी पर माह रमजान भी बहुत आते हैं। उन्होंने अभी चंद दिन पहले, 3-4 दिन पहले क्लिप डाला है और उन्होंने बीबी की शान में गुस्ताखी की है
تو میں نے کہا کہ جی مجھے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پاکستان کا سنی بھی اہل بیت کا مرید ہے, پاکستان کا شیعہ بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یہ آہستہ آہستہ چہروں سے نقاب ہٹ رہی ہے. ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کے علماء کے دلوں میں اہل بیت کا بغض کتنا ہے. ان کے بعض علماء تو مولانا طارق جمیل جیسی شخصیات تو اہل بیت کے پیغامات پہنچا رہے ہیں. جی انجینئر محمد علی تو وضاحتیں کر رہے ہیں. مولانا جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فضائل کا پہلو ہے, کچھ چیزیں ان میں ہیں جن کو قابل اعتراض ہیں جو باتیں. البتہ اسحاق صاحب نے بڑی الجھنیں دور کی ہیں. تو ویسے بھی یہ دور تو تشیع کا دور ہے, مستقبل شیعت کا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مستقبل بہت روشن ہے. آج گزار دیجئے, کل آپ کا ہے. اور بہت چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. اب سے 5-8 سال پہلے تک تو کہا جاتا تھا کہ اہل بیت میں اور ان میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. اب بول رہے ہیں کہ ہاں بی بی مانگنے گئی تھی مگر بی بی کا تھا نہیں. اور ایسی بھونڈی دلیلیں دی جا رہی ہیں, بی بی کا نہیں تھا اس لیے بی بی کو نہیں دیا, حضرت نے فلاں نے اس لیے بی بی کو نہیں دیا, اس لیے بی بی کو نہیں دیا کہ میراث تو اس کی ہوتی ہے جس کا انتقال ہو جائے, جس کی رحلت ہو جائے, جو مر جائے. نبی تو زندہ ہے. عجیب داستان ہے جی. نبی زندہ ہے اس لیے میراث بی بی کو نہیں دی, تو زندہ کا خلیفہ کیسے بن گیا؟ آپ ایک جگہ سے بچیں گے تو دوسری جگہ سے مشکل میں آ جائیں گے. یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ نہیں, یہ کم سے کم طے ہو گیا کہ بی بی مانگنے گئی تھی, بی بی کو نہیں دیا گیا. یہ گفتگو شروع ہو چکی ہے. اب یہ فلاں کو میں نہیں مانتا, فلاں کو, یہ والی باتیں آہستہ آہستہ اور کلیئر ہوں گی. اہل بیت سے جس نے بھی ٹیڑھی آنکھوں میں بات کی ہے نا, بڑے بڑے لوگ نہیں جب سنبھال سکے تو آج کے لوگ کیسے سنبھالیں گے؟ میرا اور آپ کا کام ہے اہل بیت کے فضائل پڑھنا. خود بخود ایک وقت آئے گا کہ اسی دروازے پہ سب آ جائیں گے, اور اس دروازے پہ لوگوں کا آنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور میزبانی کیجئے, خدمت کیجئے آنے والوں کی. یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ نیاز خود بنائی اور خود کھا لی. کارنامہ یہ نہیں ہے. نیاز بنائیے, انہیں کھلائیے جو کھاتے نہیں ہیں, ان کا زیادہ احترام کیجئے. اگر لوٹا دے, منع کر دے, کہے کہ میں نہیں کھاتا, کوئی بات نہیں, دوبارہ دیجیے گا. دوبارہ لوٹا دے, پھر بھی دیجیے گا. اس لیے کہ یہ آپ کا اور اس کا مسئلہ نہیں ہے, اس کا اور حسین کا مسئلہ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ 3 دفعہ سے زیادہ کی ضرورت پڑے گی, پھر اس کی طرف سے پیغام آئے گا ہم بھی نیاز کرتے ہیں. جی جو لوگ نیاز کو مانتے نہیں ہیں وہ مکے سے زمزم لا کے ضرور بانٹتے ہیں. اتنی سی ٹیبلٹ میرے سر کا درد دور کر دیتی ہے, حسین کی نیاز اثر نہیں کرے گی. یہ جو حلق سے لقمہ اترتا ہے نا, اس کا اثر ہے. پیار بانٹیے, محبت بانٹیے, قربتیں بڑھائیے, سنی بھائیوں کو اپنی جان جانیے, ان کو اپنے ساتھ رکھیے. اگر کوئی غلط فہمی ہے تو اسے دور کیجئے, جو آپ کی غلطیاں ہیں انہیں بھی ٹھیک کیجئے. سارے شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے. توجہ ہے آپ رات کی؟ جو شیعوں کی غلطیاں ہیں وہ شیعوں کو دور کرنا چاہیے. ناراض ہو رہے ہیں آپ سے. جو سنیوں کی غلطیاں ہیں وہ سنیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. 10 غلطیاں اہل سنت کی ہیں, 10 غلطیاں شیعوں کی ہیں, وہ انہیں ٹھیک کرنی چاہیے, یہ انہیں ٹھیک کرنی چاہیے. شیعہ حضرات کی 1-2 غلطیاں بتا دوں. میں گھبرا کے ماشاءاللہ کچھ تو بول ہی لے رہا ہے. اور سنی حضرات کی 1-2 غلطیاں بتا دوں. سنی حضرات 2 غلطیاں اپنی ٹھیک کر لیں. ایک غلطی تو یہ ٹھیک کر لیں کہ سارے صحابہ کو عادل بولنا چھوڑ دیں, ورنہ روزانہ پشیمانی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ کر لی. سارے صحابہ عادل نہیں تھے, اور جو تعریف صحابہ کرام کی ہے اس کے مطابق تو سارے صحابہ بھی صحابہ نہیں تھے. ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا, ہر ساتھ بیٹھنے والا یار نہیں ہوتا. جی دیکھا جاتا ہے کہ مقصد سے کون قریب ہے. مقصد سے جو قریب ہے, جتنا وہ قریب ہوتا چلا جائے گا, پھر دوبارہ تسلی دیجیے, تھک تو نہیں رہے, جتنا مقصد سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ اس کا دوست, اس کا صحابی, اس کا چاہنے والا شمار ہوگا. اس لیے سارے صحابی برابر نہیں, اور سارے صحابی نہیں.
نبی کی کلاس میں 10 ٹاپ 10 صحابیوں میں سب سے بڑے صحابی کا نام سلمان فارسی ہے، جو 10ویں درجہ ایمان پر فائز ہیں. جی میں تو پریشان تھا کہ جو ایمان کے آخری درجے پر فائز ہو وہ تو سلمان ہو گیا، تو مولائے سلمان کیا ہوگا؟ تو مجھے ایک ہی جملہ سمجھ میں آیا کہ سلمان آخری درجے پر فائز ہو کر بھی مومن کہلاتے ہیں، اور مولائے سلمان امیر المومنین کہلاتا ہے. اس پر ایمان لانا ایمان ہے. لہذا ایک یہ عقیدہ اپنا ٹھیک کریں. اس کو بار بار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، نقصان ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کو، اور ہم نہیں چاہتے کہ زیادہ ایک دوسرے کا ہمارا نقصان ہو. دوسرا، اپنا ایک عقیدہ ٹھیک کریں، اپنا ایک رویہ ٹھیک کریں، اور وہ ہے اہل بیت کے فضائل کا بیان. جی کہیں کسی حدیث میں سرکار نے نہیں فرمایا کہ فلاں فلاں صحابی شخصیات بڑے محترم لوگ ہیں کہ ان کے بیان کرو فضائل، ان کا ذکر کرو اپنی مجلسوں میں. صرف اہل بیت کے لیے کہا ہے، مولا علی کے لیے کہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں علی کا ذکر کیا کرو. تو اپنی ہر مجلس کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کیا، مولا علی کے نام پر کتاب لکھی. جب ان سے پوچھا گیا یہ آپ کی رویے میں تبدیلی کیسے آئی، کہنے لگا کہ ایک دن میرے پیچھے پڑھنے والا ایک نمازی جو 20 سال سے میرا جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، ایک دن میرے پاس آیا، کہا مفتی صاحب سرکار کی حدیث صحیح سند ہے یا نہیں کہ نبی نے فرمایا یا علی آپ کا ذکر کرنے سے لوگوں کو شفاعت اور لوگوں کو شفا ملے گی، یا علی جو آپ کا ذکر کرے گا اپنی مجلس کے اندر اس کی مجلس کو زینت ملے گی. پھر امت کی طرف خطاب کر کے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. مولانا سے فرمانے لگے، میں نے اسے کہا یہ حدیثیں صحیح ہیں، سرکار نے فرمایا ہے. تو کہا میں آپ کا 20 سال سے خطبہ سن رہا ہوں، آپ تو علی کی بات نہیں کرتے. مفتی صاحب فرمانے لگے اس نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اب اپنے کسی بیان میں بھی کسی خطبے میں بھی علی کی بات کے بغیر بات نہیں ہوگی. تو اب میں مسلسل علی کی بات کر رہا ہوں. تو دوسرا پیغام اپنے بھائیوں کے لیے یہ ہے. تیسرا، 2 پیغام اپنے شیعہ بھائیوں کے لیے، اور ایک پیغام یہ کہ یہ ممبر خونی ماتم کی تقریروں کے لیے، شہادت ثالثہ کی گفتگو کے لیے، تقلید کون کرتا ہے کون نہیں کرتا اس کی جگہ نہیں ہے. توجہ ہے؟ کوئی خونی ماتم کرتا ہے کوئی نہیں کرتا، جو کرتا ہے وہ نہ کرنے والوں کے خلاف، جو نہیں کرتا وہ کرنے والوں کے خلاف ممبر سے باتیں نہ کرے. یہ مجلس ان موضوعات کی جگہ نہیں ہے. شہادت ثالثہ کا موضوع ممبر کا نہیں ہے. کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا، کون کیا سوچتا ہے، یہ موضوع یہاں کا نہیں ہے. ہر ایک کا انفرادی مسئلہ ہے، اجتماعی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جس سے وابستہ ہے، جو جسے اپنا بڑا مانتا ہے اس کے کہنے پہ چل رہا ہے. تقلید تو ویسے دنیا میں سارے شیعہ کرتے ہیں، مجھے آج تک کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید نہ کرتا ہو. آپ کو ملے تو مجھے مجلس کے بعد ملوائیے گا. ایک صاحب جو ہے میرے ساتھ 1 ہفتے تک تقلید کے خلاف بولتے رہے، حج پر تھے میرے ساتھ، اور جب وہ طواف کرنے لگے تو چوتھے چکر میں ان سے غلطی ہوئی، اور پھر دوبارہ سے انہوں نے ٹھیک کر کے مجھے بتایا میں نے یہ غلطی کی اور ایسے ٹھیک کر لی. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہنے لگے تحفۃ العوام ساتھ لایا ہوں. میں نے کہا جی میں تو ایک مجتہد کی تقلید کو آپ کو سمجھا رہا تھا، آپ تو 5 مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ تحفۃ العوام تو 5 مجتہدین کی تقلیدوں پر فتوے ہیں. تو مجھے تو کوئی شیعہ نہیں ملا جو تقلید مانتے نہیں ہیں. بہت سے وہ اور بات ہے، یہ تو بہت ہوتا ہے. میں نہیں مانتا، کرتے وہی ہیں جو نہیں مانتے. تو یہ تو ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ مولانا اسحاق صاحب اپنے مجمع سے کہہ رہے تھے نا، سنی مجمع سے، سنو خبردار، شیعہ اگر علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو کیا غلط پڑھتے ہیں؟ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ تو سارے سنی مجمع نے کہا ہاں، ان سے اقرار لیا، ہاں سنی بتاؤ علی اللہ کے ولی نہیں ہے. سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں. کہنے بس فرق یہی ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو، شیعہ مانتا بھی ہے بولتا بھی ہے. تو یہ تو ہوتا ہے، بہت سے لوگ بہت ساری چیزیں مانتے نہیں ہیں مگر اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جگہ جو ہے یہ ان الجھنوں والے موضوعات کو بیان کرنے کی نہیں ہے. میں آپ سب سے، بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ میں خطیب، میں ذاکر جب یہاں آ کر زندہ باد مرد آباد حلالی حرامی کی باتیں کروں کسی موضوع پر، تو خدا کے لیے کم سے کم پرچی اس کو ضرور بھیج دیں کہ بھائی یہاں پر یہ والی باتیں نہیں کرو. مولا کے فضائل کیا کم ہے جو تم ہمیں ایک دوسرے کو حلالی حرامی بول رہے ہو؟ اہل بیت کے کمالات بیان کرنے کا موضوع کیا کم ہے جو تم آپس میں لڑوانے کی باتیں کر رہے ہو؟ ہم تو سنیوں سے پیار کر رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو.
ہم تو ہندوؤں کو مجلس میں آنے کی دعوت دے رہے ہیں، تم آپس میں لڑ رہے ہو. تو بہت سارے 50 لاکھ موضوعات ہیں جنہیں بیان کرنا چاہیے. تو خدا کے لیے ایک تو یہ والا موضوع کسی طرح سے ہمارے ہاں آہستہ آہستہ ریموو ہونا چاہیے. اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا ہمیں نقصان ہو رہا ہے. پھر دوبارہ تسلی دیجیے، ناراض تو نہیں ہے، خفا تو نہیں ہو رہے مجھ سے. دوسری گزارش مجھے شیعہ بھائیوں سے کرنی ہے، کر لوں؟ اپنے علماء کی مخالفت نہ کیجیے. عالم ہر طرح کا ہر جگہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جب ایک اچھے ڈاکٹر کو ایک برے ڈاکٹر کو چھوڑ کر اچھے ڈاکٹر کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اس ڈاکٹر کی برائی نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. آپ ایک انجینئر کو چھوڑ کے دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں، اگرچہ پہلے والے انجینئر نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ بھی کیا ہوتا ہے، پھر بھی آپ جاتے تو انجینئر کے پاس ہی ہے نا. آپ کو اگر قانون کا مسئلہ حل کروانا ہو اور کسی وکیل نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہو تو بھی آپ قانون دان وکیل کے پاس ہی جاتے ہیں نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قانون کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کسی وکیل نے زیادتی کی ہو تو آپ نے کہا اب میں مکینک سے جو ہے نا اپنا کیس لڑوں گا. ڈاکٹر نے فلاں ڈاکٹر نے زیادتی کی ہے تو اب میں ڈاکٹر سے علاج نہیں کرواؤں گا، اب میں وہ ٹھیلا جو لگائے ہوئے ککڑی بیچنے والا ہے اس سے علاج کرواؤں گا. جائیں گے تو پھر بھی عالم کے پاس نا، جائیں گے پھر بھی وکیل کے پاس، جائیں گے پھر بھی انجینئر کے پاس. تو جس کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں اس کو کیوں یاد کیے بیٹھے ہیں؟ جو اچھا آدمی ہے اسے یاد کیجئے. معصوم تو صرف 14 ہے نا، معصوم تو صرف 14 ہے. سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سب غلط ہو سکتے ہیں، کوئی ایک صحیح ہوگا 50 غلط ہوں گے. تو ہمیں صحیح کو ذہن میں رکھنا ہوگا. جو قومیں اپنے علماء کی بے احترامی کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کرتی ہیں. اور قرآن نے ویسے ہی منع کیا ہے کہ جو جانتا نہیں ہے اس سے بات نہیں کرو. میں تو بریلوی اور دیوبندی علماء کے احترام کا قائل ہوں. اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی بریلوی مفتی عالم دین رہتا ہے اور آپ کو سامنے نظر آ جائے، آگے بڑھ کر اس کا احترام کریں، اسے سلام کریں اور جتا کے کریں کہ میں شیعہ ہوں اور آپ کا احترام کر رہا ہوں. دیوبندی عالم دین کا بھی احترام کریں، اس لیے کہ اگر عالم نہیں ہوگا تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے کہ جاہلوں سے بات نہیں کرو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب ان کے سامنے کوئی جاہل آ کے کھڑا ہوتا ہے وہ سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں، بات نہیں کرتے. بات تو عالم سے ہوگی نا. تو خدا کے لیے اپنے علماء جو غلط ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیجئے. سب صحیح نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میرے قبیلے کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں. آپ سے زیادہ مجھے پتا ہے کہ کہاں مسئلہ، کہاں کمزوری ہے، کہاں پانی مرتا ہے. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے کہ پھر ہم انہیں چھوڑ کر ہم جو ہے وہ عالم کو چھوڑ کے مکینک سے بات کریں گے تو شرعی مسئلہ بتا دے. انجینئر سے پوچھیں گے تم شرعی مسئلہ بتا دو. قرآن اور حدیث کا جو عالم ہے، اور مجھے نقن صاحب کی تو بڑی حسین مثال یاد آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو. سنیں جملہ، سنیں، بڑا قیمتی جملہ ہے. کہتے ہیں بے عمل عالم دین کا بھی احترام کرو، اس لیے کہ بے عمل عالم دین اس نابینا کی طرح ہے جو اندھیرے رستے پہ لالٹین لیے کھڑا ہے. اسے خود تو نظر آ نہیں رہا مگر تمہیں تو رستہ دکھا رہا ہے، تمہیں تو شرعی مسئلہ بتا رہا ہے، تمہیں تو قرآن کی حدیث اور قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح کر رہا ہے. تو یہ دو کام شیعہ حضرات بھی کر لیں، انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چوم رہی ہے، مستقبل ہمارا ہے. یہ دور بہت اچھا دور آیا ہے. جی ہم نے بہت نقصان اٹھایا مگر نقصان اس معنی میں نہیں جس معنی میں لوگ کہتے ہیں. انشاءاللہ ہم بہت ترقی کی طرف آگے جا رہے ہیں. ہم کالج بنا رہے ہیں، یونیورسٹیاں بنا رہے ہیں، ہاسپٹل بنا رہے ہیں، بچوں کے لیے اسکول بنا رہے ہیں. جی ہمارے اس علاقے میں بھی ہمارا کوئی مضبوط اسکول ہونا چاہیے. 8، 10، 20، 50 زمیندار پیسے والے لوگ جمع ہوں اپنے بچوں کے لیے. میں آیت اللہ سیستانی کی خدمت میں تھا، مجھ سے فرمان لگے مدرسے کتنے ہیں پاکستان میں؟ انہیں پتا تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا جی 500 مدرسے ہیں پاکستان میں ہمارے. کہنے لگے اسکول کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 100 ہیں. اس وقت 100 تھے، اس وقت 150 ہو چکے ہیں الحمدللہ. میں نے کہا جی 100 ہیں. کہنے لگے 500 جب تک اسکول نہیں بنا لو چین سے نہیں بیٹھو. تم نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہوا ہے. وہی او لیول پڑھاؤ، وہی اے لیولز پڑھاؤ، وہی کیمبرج آکسفورڈ کی کتابیں پڑھاؤ، وہی گابا کی کتابیں پڑھاؤ، مگر خود پڑھاؤ. معلم تمہارا اپنا ہونا چاہیے، مدرس تمہارا اپنا ہونا چاہیے، ٹیچر تمہارا اپنا ہونا چاہیے. یہ بچے، یہ جو ابھی سندھ کے اندر ٹیکسٹ بورڈ کے اندر 6ٹھی جماعت کے اندر ایک مسئلہ آیا، جی الحمدللہ ہم نے بر وقت رابطہ کیا اور ڈائریکٹر چیئرمین ٹیکسٹ بورڈ سندھ ٹیکسٹ بورڈ سے بات ہوئی، انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، اس عبارت کو ٹھیک کر رہے ہیں.
اب نیا ایڈیشن اس کا چھپنے جا چکا ہے, اس کا آرڈر دیا جا چکا ہے, 6 کروڑ کتابیں چھپیں گی. وہ اس میں وہ جملہ لکھ دیا تھا کہ مولا علی رستے میں تھے, مسجد جا رہے تھے, رستے میں ابن ملجم نے حملہ کیا اور مولا رستے میں زخمی ہو کر گھر چلے گئے اور شہید ہو گئے. محراب میں شہادت, مسجد میں ضربت, اس کو کاٹ دیا تھا انہوں نے اس میں سے. مگر ہم نے الحمدللہ بر وقت رابطہ کیا اور اس عبارت کو ٹھیک کر دیا گیا. پوری کتاب میں جہاں جہاں مولا کا نام آئے گا وہاں علیہ السلام بھی لکھا جائے گا. جی تو ایک تو آپ سب سے بھی کہہ رہا ہوں, اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر کہیں نظر آئے ایسی چیز تو ہمیں توجہ دلائیں. ظاہر ہے ہماری کوئی 5000 آنکھیں تو نہیں ہے نا, ہماری آنکھیں آپ لوگ ہیں. ہمیں آگاہ کریں کہ فلاں کتاب میں فلاں جگہ پر ایسا ہو چکا ہے اور ایسا غلط ہو چکا ہے, تاکہ ہم بات کریں کہیں آگے. اور الحمدللہ اس وقت اللہ نے ہمیں پوزیشن دی ہے. البتہ کسی سینیٹرشپ کے لیے ہم نے کسی کو امام جامع نہیں باندھا تھا, کسی وزارت کے لیے کوئی امام جامع نہیں باندھا تھا. ان کی مہربانی محبت, گھر چل کر آئے, دعا لینے آئے تھے, تو ہماری دعا تو ہے ہی عالی مدد. جی تو ہم نے ان کے بازو پہ جو یا عالی مدد کا امام ضامن باندھا, تو اللہ کرے پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ بہتر ہو جائیں. تو اس وقت بھی ہم نے اپنے قومی مسائل رکھے تھے, اس کے بعد جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی ہم نے اپنے قومی مسائل رکھے ہیں. ہمارا حق ہے, ہمیں ملنا چاہیے. کسی کو حق دینے کا مطلب کسی سے حق چھیننا نہیں ہوتا. جی سنی بھائیوں کے بھی حقوق ہیں ہماری. میں نے تو وہاں کہا وزیر اعظم سے کہ آپ اسلامی وزارت مذہبی امور میں ایک بریلوی عالم کو مشیر لیں, ایک دیوبندی عالم کو مشیر لیں, ایک شیعہ عالم کو مشیر لیں. اس لیے کہ دیوبندیوں کا انداز یہ ہے, بریلویوں کا انداز وہ ہے, شیعوں کا انداز وہ ہے. وہ جو افسران بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جو وزیر صاحب بیٹھے ہیں, وہ ایک ہی وقت میں یا دیوبندی ہوں گے, یا بریلوی ہوں گے, شیعہ ہوں گے. وہ ساری جماعتوں کو, ساری سوچوں کو تو لے کے نہیں چل سکتے. ہر ایک کے احساسات مختلف ہیں, تو مشورہ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ قربانی پاکستان میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ عید میلاد النبی پاکستان میں منایا جاتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ محرم پاکستان میں منایا جاتا ہے. پاکستان کا ملک پوری دنیا حتیٰ ایران, عراق سے زیادہ جذبات, احساسات, شوق, جوش کا حامل ہے. خرچہ بھی ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارا خرچہ 10 دن کا ایک طرف اور پاکستان کا بجٹ ایک طرف. ہم الحمدللہ فقیر مسکین لوگ نہیں ہیں. ہم اپنے محبوبوں پہ خرچ کرنے کو ہمیں شوق ہوتا ہے, ہم ان کے نام پہ خرچہ کرتے ہیں. زمینیں بیچ دیتے ہیں, مگر حسین کی مجلس نہیں روکتے. ہمارا تو انداز ہی کچھ اور ہے. کوئی ہمیں سمجھ لے تو ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے. تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ آپ ہر خاص طور پہ وزارت مذہبی امور میں تمام مسالک کے علماء کو, ایک ایک عالم کو مشیر لے لیں. میں نے سنیوں کی بات کی وہاں جا کر, دیوبندیوں کی وکالت کی میں نے وہاں جا کر. البتہ کسی پہ احسان نہیں کیا کہ کوئی کہے کہ جی مولانا ہم پہ احسان جتا رہے تھے. نہیں, ضرورت ہے پاکستان کی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ فلاں مرحلے پہ ایسا ہوا ہے. الحمدللہ ہم اس کیفیت میں ہے کہ بات آگے بڑھا سکتے ہیں. اور الحمدللہ مستقبل بہتر ہوتا جا رہا ہے, ماحول بہتر ہوتا جا رہا ہے. وہ دور تبدیل ہو گیا. وہ ایک آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں, اس سے بھی کم ایک ٹولہ تھا جو کافر کافر کے نعرے لگاتا تھا. وہ مسئلہ مذہبی تھا بھی نہیں, وہ مسئلہ سیاسی مسئلہ تھا. اب سیاست نے رنگ بدلا ہے تو وہ بھی کسی کونے میں بیٹھ گئے جا کر. ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. ہماری مجلسیں تو بند نہیں ہوئی, ہمارا ماتم تو نہیں رکا, ہم کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتے. ہم تو مولا کا ذکر کرتے ہیں. اگر کسی کو نام حسین سے تکلیف ہوتی ہو تو وہ اس کا مسئلہ ہے. ہم کسی کو جا کے تکلیف نہیں پہنچاتے. حسین کے عزاداروں کی جو تصویر ہے وہ سب سے اچھی ہے. مولا کے عزاداروں کا جو چہرہ ہے وہ سب سے اچھا ہے. ہم کہیں جا کے پھٹتے نہیں ہیں, ہم کسی کا گلا نہیں کاٹتے, ہم کسی کا گھر نہیں گراتے, ہم کسی کو کافر بھی نہیں بولتے. جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے ہم اسے کہتے ہیں مسلمان ہے. مولا علی کا کلمہ نہیں بھی پڑھتا تو ہم اسے کہتے ہیں یہ مسلمان ہے. ہم اس کے نہ واجب القتل نہ کافر ہونے کے قائل ہیں, نہ واجب القتل تو بہت دور کی بات ہے. ہم اس طرح کی باتیں ہی نہیں کرتے. ہم اس قبیلے کے لوگ نہیں ہیں. میں لندن ایئرپورٹ پہ اترا, اسی حلیے میں تھا. آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں اسی لباس میں پھرتا ہوں میں. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں آپ شیعہ مولوی ہیں, آپ سے سوال کر لوں, تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. ہاں, ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں, ہم سے نہیں پوچھتے.
جی یا علی مدد تو میں بولتا ہوں تو تشریح آپ کیسے کریں گے؟ میں ہی بتاؤں گا نا مولا کو کیا سمجھ کے مدد مانگ رہا ہوں. جی ماتم میں کرتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا. کالے کپڑے میں پہنتا ہوں تو دلیل بھی میں دوں گا نا. آپ مجھ سے بات کریں نا, مجھ سے پوچھیں بھائی آپ کے 40 پاروں کا قرآن تھا, 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ بکری تمہاری ہے, جواب ہم دیں. پرانی گھسی پٹی باتیں. شیعہ حضرات جب نیاز پکاتے ہیں بچوں کو کاٹ کے ان کا گوشت ڈالتے ہیں جی, تو کوئی تو اس علاقے کے اندر 4-6 بچے گم ہونے چاہیے تھے. مجلس تو روزانہ ہو رہی ہے. نہیں, غلط بات ہے, بہت غلط بات ہے عزیزوں. موٹی موٹی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کو سمجھ. میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط ہیں, ان کے بڑوں نے ویسا بتایا ہے. وہ نہیں کہہ سکتے یہ غلط ہے, ہمارے بڑوں نے ایسا بتایا ہے. بس یہ بڑوں کا طے کریں گے کس کا بڑا بڑا ہے, ورنہ وہ بھی اپنے بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے, آپ بھی بڑوں کے پیچھے لگے ہوئے. بڑوں کے بتائے ہوئے چیزوں پہ چل رہے ہیں نا. یہ فیصلہ تو شاید قیامت میں ہوگا کس کا بڑا بڑا ہے, جب سیدہ کی محشر میں آمد ہوگی. غضوا ابصارکم حتی تجوز فاطمہ, گردنیں جھکاؤ فاطمہ آ رہی ہے. اس وقت معلوم ہوگا کہ کس نے کس کو بڑا مانا تھا. آج آپ بول دیجئے کہ بی بی کا نہیں تھا. بی بی نے جو کہا کہ میں مجھے ناراض ہو کر گئی, تو وہ بی بی اپنے اوپر ناراض ہو معاذ اللہ. یعنی اب یہ توجیہات کر رہے ہیں کہ میں کیوں مانگنے آ گئی تھی, مجھے دیا نہیں, میں کیوں مانگنے, اپنے اوپر ناراض ہو کر گئی بی بی. کہہ لیں دو باتیں, یا حضرت پہ ناراض ہو کر گئی یا اپنے اوپر ناراض ہو کر گئی. ابھی والی باتیں آپ کر رہے ہیں, کل معلوم ہوگا کہ کون کس اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے. سیدہ جمائیں گی نا, آواز دی جائے گی گردنیں جھکاؤ فاطمہ آ رہی ہیں. مولا علی فرمائیں گے یا اللہ یہ میری زوجہ ہے. آواز قدرت آئے گی علی تم بھی گردن جھکاؤ. کم بات نہیں ہے. اعلان ہوگا ہوشیار میری فاطمہ محشر میں آ رہی ہے. نبی فرماتے ہیں تبعث فاطمہ امامی علی العذبہ ابعث علی البراق یبعث علی علی ناقتی یبعث الحسن والحسین علی ناقتین. فاطمہ میرے آگے چلے گی, عذبہ نامی سواری پر بٹھا کے لائی جائے گی. میں براق پر بٹھا کے لایا جاؤں گا, اور براق سے آگے فاطمہ کی سواری ہوگی. میں بہت سوچتا تھا کہ آگے تو ماں باپ کے آگے چلنا تو اولاد کو روکا گیا ہے کہ ماں باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے. یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ مولا نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے آگے چلے گی, میں فاطمہ کے پیچھے چلوں گا. ادھر حدیث کہہ رہی ہے ماں باپ کے آگے نہیں چلنا چاہیے. تو مجھے اس حدیث کے ساتھ جوڑنے کے بعد مسئلہ حل ہوا کہ نبی نے فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا, فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اللہ اکبر. پیچھے نبی ہیں, پھر مولا علی ہیں, پھر حسنین ہیں, پھر ائمہ ہیں, پھر انبیاء ہیں. کاروان ہدایت کو جناب زہرا لے کے چلیں گی. جب کاروان ہدایت عرش کے سامنے سے گزرے گا نا, تو بی بی کی سواری جب عرش کے سامنے سے گزر رہی ہوگی تو آواز دیں گی میری سواری روک دو. سواری رکے گی تو اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ کیوں رکی ہو؟ تو فرمائیں گی مجھے آج انصاف چاہیے. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ یا اللہ میرے بچوں کو کس جرم میں مارا گیا؟ آواز قدرت آئے گی فاطمہ مانگو, کیا مانگنا چاہتی ہو؟ سنیں گے عزادارو. بی بی فرمائیں گی مجھے حسین ایسا دکھا جیسے عصر عاشور تھا. میرا حسین کربلا میں کیسا تھا مجھے دکھا دے. اللہ کی آواز آئے گی فاطمہ برداشت نہیں کر پاؤ گی. بی بی فرمائیں گی میں اہل محشر کو بتانا چاہتی ہوں مجھ پہ کیا گزری ہے. وسط محشر کی زمین کو بلند کیا جائے گا, چاروں طرف اہل محشر ہوں گے. آواز آئے گی ہاذا حسین. سارا محشر دیکھے گا حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں. عزادارو وہ جو آخری وقت تھا نا امام حسین کا, گھوڑے سے گرنے والا مرحلہ, وہ بی بی زینب نے یاد کر کر کے گریہ کیا ہے. میرا بھائی گر رہا تھا, کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں
یا اللہ یہ ہمارے امر کو زندہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر بلند آواز سے روتے ہوئے عزاداروں کو دیکھ کر ہاتھوں کو اٹھا لیتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ یہ میرے جد حسین پہ رو رہے ہیں۔ ائمہ دعا دیتے ہیں اونچی آواز میں رونے والوں کو۔ عزاداروں کسی شخصیت نے اگر رونے سے روکا ہے نا، ہمارے بھائیوں کی اگر کسی شخصیت نے رونے سے روکا ہے تو جنہوں نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے وہ کسی بھی شخصیت سے کم شخصیتیں نہیں ہیں۔ تمہاری مرضی، تم ان کے کہنے پہ نہ رو، لیکن ائمہ اہل بیت نے ہمیں حسین پہ رونے کا حکم دیا ہے۔ چلیے کچھ آگے چلیے امام گھوڑے سے گر رہے ہیں۔ عزادارو ابھی میں سندھ میں ایک مجلس میں تھا، بڑا مجمع تھا، جیسے الحمدللہ آپ تشریف فرمائے ہیں۔ باہر جب نکلنے لگا تو ملنے والوں کے ہجوم سے ایک دوست محبت کرنے والے کا مجھے ایک دھکا لگا، میرا ماما گر گیا۔ تو جو پانی تھا نا وہ امامہ اٹھا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، مجھے دیکھ کر ہاتھ جوڑ کے رونے لگا کہ آپ کو برا تو نہیں لگا، آپ کی توہین تو نہیں ہو گئی، آپ کا امامہ زمین پر گر گیا، اس میں مٹی لگ گئی۔ تو مجھ سے معافی مانگنے لگا۔ نہ جانے ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا اور میں اس سے زیادہ رونے لگا۔ میری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اگر میرے سر سے امامہ گر جائے تو جس کی غلطی بھی نہ ہو وہ معافی مانگے۔ حسین کا امامہ اتار کے لے گئے، زینب ساری زندگی روتی رہی، میرے بھائی کا امامہ اتار کے لے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ ابن قتیبہ نامی ایک شخص کہتا ہے کہ میں جب خیموں تک پہنچا تو مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی تھی، خیمے لٹ چکے تھے، مجھے کوئی برتن بھی لوٹنے کو نہیں ملا۔ تو میں نے ایک لوٹنے والے یزیدی سپاہی سے کہا کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، تم سب لوگوں نے لوٹ لیا۔ تو اس نے مجھے کہا وہ حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، میں 2 منزلیں اور لے رہا ہوں۔ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے لاشے کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا لاشا بھی لوٹا جا چکا تھا۔ لوگ امامہ لے جا چکے تھے، لوگوں نے نالینیں اتار لی تھی، تلوار اتار لی تھی، زرہ اتار لی تھی، حسین کی انگوٹھی اتارنے والے نے انگلی کاٹ دی تھی۔ کہ مجھے حسین کے بدن پہ کوئی چیز نظر نہیں آئی تو ایک پھٹا ہوا کرتا نظر آیا، وہ میں نے دیکھا جگہ جگہ سے حسین نے پھاڑا ہوا ہے کرتے کو۔ تو میں نے سوچا اس کرتے کی قیمت کیا ملے گی، مجھے کوئی پیسے اس کرتے کے نہیں ملیں گے۔ تو میں پھٹا کرتا دیکھ کے جانے لگا تو ایک دم میری نگاہ پڑی کہ حسین نے کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے۔ آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قریب بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ یہ جو پٹکا باندھا ہوا ہے اس کی قیمت مل جائے گی، میں یہ لے جاؤں گا۔ میں نے حسین کے کمر سے پٹکا کھولا، کہنے لگا میں بیٹھا تو اس میں 2 گرہیں لگی ہوئی تھی، میں نے ایک گرہ کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور گرہ پر آ گیا۔ میں نے مکمل طاقت لگائی مگر حسین کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا، تو خنجر نکال کے میں نے ہاتھ کاٹ دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ وہ کہتا ہے میں نے گرہ دوبارہ کھولنا چاہی تو حسین کا دوسرا ہاتھ آ گیا، میں نے خنجر سے حسین کا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ میں رونے والوں سے پوچھوں زینب نے کیسے دیکھا ہوگا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھکے نہیں، اگر رونا آ رہا ہے تو مجھے 1 منزل اور لینے دیجئے۔ برابر کی بہن زینب نے کیسے دیکھا ہوگا کہ بھائی کے بدن کے ساتھ کیا ہوا؟ سلام ہو امام زین العابدین پر۔ ابھی جب میں امام بارگاہ میں داخل ہو رہا تھا تو ایک شہید کا بچہ مجھے ملا۔ عزادارو ہمارے شہیدوں کے بدنوں پہ گولیاں لگیں مگر جنازے بڑی شان سے اٹھائے گئے، آج تک ان شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن سلام ہو امام زین العابدین پر، جب پہنچے ہیں نا بابا کے لاشے پہ، لاشا پہچانا نہیں جا رہا تھا، میرے مولا کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا تو جناب زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا، مولا نے لاشا چھوڑ کے پھوپھی کو سہارا دیا۔ کہا پھوپھی اماں یہ کیا ہوا؟ فرمایا پہلے تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ کہا 2 قدم آگے آئیے اور بابا کا لاشا دیکھیے اور پھر انصاف کیجئے کہ میرا کیا حال ہے۔ اب ایک بہن بھائی کے لاشے پر آئی ہے، اللہ کسی بہن کو بھائی کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔
جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں. بلند آواز سے رونے والوں کا ثواب زیادہ ہے. زینب نے جب بھائی کا لاشا دیکھا نا تو پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا. لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی. کبھی پائنتی آ جاتی ہیں, کبھی سرہانے آ جاتی ہیں. پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمانے لگی زین العابدین سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ دے سکوں. حسین کے بدن پر زینب کو سالم جگہ نظر نہیں آئی. کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیا, مدینے کی طرف رخ کر کے نانا کو سلام کیا, پھر بیٹھ گئی امام حسین کے بدن کے برابر میں. بس آخری روایت. اور لاشا دیکھ دیکھ کر رونے لگی. امام نے فرمایا آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں, حوصلہ کیجئے. فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو بھائی کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے اور حسین کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے. زین العابدین میں 3 سال کی تھی, اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی. کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا پورے صحن میں دھوپ ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا. میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں میری بہن زینب پہ دھوپ نہ آ جائے. اب بتاؤ زینب کہاں جائے؟ زینب کے سر پہ چادر نہیں, حسین کے بدن پہ. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. مومنین حضرات, 27 فروری با مقام بستی کھوکھر ملک شہاب علی کھوکھر دا سالانہ جلسہ سی. ڈکسر ذاکرین علماء کرام خطاب فرمیس 2 مارچ با مقام بستی احمد شاہ علی ملک خادم حسین گڑگلی مرحوم والا جلسہ